جو اچھا کرے گا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. یہ تقدیر معلق کا ذکر کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے. جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھا نتیجہ ملے گا اور جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا نتیجہ ملے گا. تو اگر ہم عمل اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بار بار فرمایا ہے عامل الصالحات، عامل الصالحات، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارا عمل ہی تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا عمل ہی تمہارا سردار ہے، تمہارا عمل ہی تمہارا سکون ہے. اچھا عمل کرو گے سکون میں رہو گے، اچھا عمل نہیں کرو گے سکون میں نہیں رہو گے. عمل کا تعلق بدن کے ہر حصے سے ہے. عمل کا وائر آنکھ سے بھی لگا ہوا ہے، اس لیے آنکھ کا عمل اچھا ہونا چاہیے. اگر آنکھ کا عمل برا ہے تو وہ برا پائے گا. کوئی آدمی اگر آنکھ پر جا کے دیکھنا شروع کرے آنکھ جل جائے گی، اس نے برا عمل کیا آنکھ سے. عمل کا تعلق آنکھ سے بھی ہے، عمل کا تعلق کان سے بھی ہے، عمل کا تعلق زبان سے بھی ہے، عمل کا تعلق فکر سے بھی ہے، عمل کا تعلق ہاتھ سے بھی ہے، عمل کا تعلق پیٹ سے بھی ہے، عمل کا تعلق پاؤں سے بھی ہے. پورے بدن کے ہر حصے سے عمل کا تعلق ہے. جس حصے سے عمل اچھا کریں گے اس حصے کو راحت ملے گی، اور اس حصے سے اگر عمل برا کریں گے تو اس حصے کو برا ملے گی اور اس کو سزا ملے گی. ہاتھ سے برا عمل کریں گے تو ہاتھ متاثر ہو جاتا ہے اور دوسرا جسم کا حصہ متاثر نہیں ہوگا. کسی کو مارے اللہ کو برا لگا ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ ٹھیک رہتا ہے. تو جس عمل کو جس حصے سے لنک رہتا ہے وہ عمل اچھا ہوتا ہے تو وہ حصہ اچھا ہوتا ہے. اگر وہ عمل برا ہوگا تو وہ حصہ برا ہوگا، یعنی اس کو تکلیف پہنچے گی. یہ پورے بدن کے ساتھ لنک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پورے بدن کو نیک عمل سے جوڑے رکھو. اور اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارا عمل ہی تمہارے نیکی اور تمہارے سکون کا ذمہ دار ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے. اگر کوئی عمل اچھا کرے گا تو اس کو ہر حال میں اچھا ملے گا. اگر ہم عمل برا کریں گے تو ہر حال میں ہم کو برا ملے گا. تو یہ ہے تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. تقدیر مبرم بدلتی نہیں ہے، تقدیر معلق بدل جاتی ہے. تقدیر معلق میں بھی دو قسمیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر معلق میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ عمل اچھا کیا لیکن کام نہیں ہوا. ایک آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، قاضی ہے، بہت کچھ ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور کام ہی نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ تقدیر معلق میں بھی وہ کام جو تم قانون کے روشنی میں کیے، وہ کام جو تم مشورے سے کیے، وہ کام جو تم 10 آدمی سے قانون داں سے پوچھ کر کیے اور قانون کی روشنی میں کیے لیکن رکاوٹ آ گئی، وہ کام نہیں ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے خیر کے لیے تھا، اس لیے میں اس کو تقدیر مبرم میں داخل کر دیا. کٹ پیسٹ کرنا ہمارا کام ہے. ہم انسان کو فائدہ مند دیکھنا چاہتے ہیں. اگر انسان فائدہ والا کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنے لحاظ سے سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن وہ اس کے لیے برا ہونے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کام کو میں نہیں ہونے دیتا ہوں. میں اپنے بندے کو فائدہ سوچتا ہوں، وہ کام نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کے نزدیک برا ہوتا ہے، لیکن اس برائی میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے اور کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہوں اور وہ کام اس کا نہیں ہوتا. بندہ مغموم ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو نے عمل اچھا نہیں کیا. لوگ کہتا ہے تو نے عمل اچھا نہیں کیا اس لیے کام نہیں ہوا.
اللہ کہتا ہے میں نے کام ہونے نہیں دیا، میں نے اس کے تقدیر معلق کے اس کام کو تقدیر مبرم میں داخل کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، یہ جو کام کر رہا ہے تقدیر معلق کا جو عمل کر رہا ہے، یہ عمل اس کے لیے دنیا میں صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا بدل اس کو آخرت میں ملنی چاہیے، اس سے اس کو درجہ آخرت میں بلند ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کام کے صحیح کرنے کے بعد بھی اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا اور آدمی مغموم ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، مگر جو نیکی کا کام کیا ہے یا جو کام اس نے اچھا قانون سے کیا ہے وہ کام اس کا نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اسی کو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ ہونے والا کام تقدیر معلق سے جو کام ملا ہوا ہے وہ کام بھی نہیں ہوا، نیکی کیا مگر اجر نہیں ملا، محنت کیا مگر پھل نہیں ملا، تو اللہ کہتا کہ یہ مت سمجھو کہ اس کا نتیجہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ دماغ میں رکھو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو کیا ہے اس کا بدلہ تو مل کر رہے گا، لتی برابر بھی کام کیے تو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، جس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا، اس لیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کے بدلہ کو اور اللہ صحیح عمل کرنے والے کے بدلہ کو ضائع نہیں کرتا، اور برے عمل کرنے والے کے بدلے کو تو اور عذاب کی صورت میں پیش کرتا ہے، لہذا عمل کیا ہے اور بدلہ نہیں ملا تو یہ مرجھانے کی بات نہیں ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو یہاں پر تقدیر معلق کا یہ کام تقدیر مبرم میں داخل کر دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آخرت میں ہے اور یہ طے تھا، اسی لیے ہوا، اسی لیے میں نے کئی جمعہ میں میں نے کہا ہے جو کام ہو چکا ہے وہ تقدیر تھی، جو کام ہو چکا پاسٹ میں چلا گیا وہ تقدیر تھی، اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس پر عمل کا موقوف ہوتا، آپ اس پر صحیح عمل کریں، اور صحیح عمل وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جہاں جہاں قرآن میں ہے اس کا مطلب نیک عمل، اس کا مطلب نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی صحیح تفسیر ہے اللہ کے قانون کے مطابق کام کرو، یہ ہے اس کا معنی، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آنکھ سے قانون کے مطابق کام کرو، کان سے قانون کے مطابق کام کرو، ہاتھ سے قانون کے مطابق کام کرو، عمل الصالحات میں عمل کا لنک اللہ کے قانون سے ہے، اگر آپ اللہ کے قانون کے مطابق کام کریں گے اور باڈی کے تمام اعضاء اور تمام پارٹس کو قانون کے مطابق رکھیں گے، حفاظت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا، اس میں حفاظت ضرور ہوگی، اس لیے نیک عمل کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اور نہیں ملا تو تقدیر معلق سے ہٹا کر تقدیر مبرم میں اس کا لنک کر دیا گیا، تم کو معلوم نہیں، ملے گا تو ضرور، یہاں نہیں تو وہاں، اس لیے کہتا ہے اچھا یہاں نہیں ملا تو آخرت میں تو ملے گا، جاہل بھی بولتے۔ اب تو تقدیر کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، معلق کسے کہتے ہیں اور مبرم کسے کہتے ہیں، تو اس لیے ہماری ذمہ داری کام کرنے کی ہے، کام کا نتیجہ نکلا نہیں نکلا اس کو دیکھنے کا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نیک کام کرنے کی ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، یہاں نہیں تو وہاں اس کا پھل ضرور ملے گا، نہیں ملے گا تو بات نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارا کام صرف عمل کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، فضل ہمارا ہے، پچھلے جمعہ میں فضل کا واقعہ سنایا تھا، فضل کرنا ہمارا ہے، عمل کرنا تیرا کام ہے، ہر انسان کا عمل آدھا ہوتا ہے، مکمل عمل نہیں کر سکتا وہ،
لہذا اللہ نے کہا ہر کام میں میں شراکت ہوں، ہر کام میں اللہ کا پارٹنرشپ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو، سن رہے ہو، کہہ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، چل رہے ہو، بول رہے ہو، سوچ رہے ہو، ہر عمل میں ہمارا پارٹنرشپ ہے۔ تیرا آدھا کام ہوگا، باقی آدھا میری ذمہ داری ہے۔ ہر کام میں آدھی ذمہ داری تو نبھا، آدھی ذمہ داری بعد میں میں نبھاؤں گا۔ تیرا عمل اگر قانون کے مطابق ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اس کا نتیجہ صحیح دوں، یہاں اچھا دوں یا وہاں اچھا دوں، لیکن نتیجہ تو صحیح دوں گا۔ تیرا عمل اگر برا ہوا تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہاں برا عمل کا نتیجہ دوں یا وہاں دوں، لیکن دوں گا ضرور۔ اسی لیے اللہ نے کہا من اساء فعلیہا من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ تم نیک عمل کرتے رہو، جو نیک عمل اپنے لیے کرے گا وہ اس کا نتیجہ پائے گا اور اسی کے سر پر جائے گا، جو برا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور اس کا نتیجہ اور بوجھ اس کے سر پر جائے گا۔ نہ دنیا میں تیرا کوئی بوجھ اٹھائے گا، نہ موت کے وقت تیرا کوئی بوجھ اٹھائے گا، نہ موت کے بعد تیرا بوجھ کوئی اٹھائے گا۔ قبر میں جائے گا، تیرے رشتہ دار قبرستان تک جائیں گے، اپنی ذمہ داری نبھا کر کفن میں لپیٹ کر تجھے 6 اور 8 گز کی زمین کے نیچے تنومن مٹی کے نیچے ڈال کر مٹی ڈال کر چلے آئیں گے۔ عمل ہوگا تو تیرا ساتھ ہوگا، تیرا ساتھی ہوگا تو تیرا ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ اللہ کے نبی اسی کی تشریح کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم اعمالکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا عمل تیرا سردار ہے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ اب تو غور کرنا پڑے گا نا کہ ہم کو اچھا عمل ہم کر رہے ہیں۔ آج لوگ اچھا عمل نہیں کرتے، دو بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک دوسرے پر انگلی پہلے اٹھاتا ہے، اپنی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، حالانکہ 4 انگلی اس کی طرف ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے، دوسرے میں عیب نکالتا ہے، دوسرے میں برائی نکالتا ہے، دوسرے کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، دوسرا ٹیڑھا چل رہا ہے، دوسرے کے گھر میں کیا ہوا وہ عیب تلاشتا ہے۔ معلوم ہو گیا، چوک چوراہے پر وہ عیب بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا نام لے لے کر اس کے بارے میں حالات کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے گھر کا عیب تو دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی فکر تو کر۔ قرآن نے ہر آدمی کو الگ الگ انفرادی طور پر بزرگ بننے اور متقی بننے کے لیے حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات، واتقوا اللہ واصبروا واتقوا فإن التقوى ملاك الحسنات۔ تو اپنے آپ نے عمل کرو، ہر آدمی پر اپنا انفرادی اور الگ الگ طور سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بدن کی، اپنے پارٹس کی اور اپنی ذات کی خود وہ حفاظت کرے اور پہلے اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اپنے آپ کو صحیح ہو۔ ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں ہوتے ہیں، دوسرے پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ کیا، یہ سب ان کے عمل کا نتیجہ ملے گا۔ تقدیر مبرم تو ختم ہو نہیں سکتی، تقدیر معلق بھی بدل سکتی ہے، اور اگر نہیں بدلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو قسمت کا فیصلہ کرنے ہی والے۔ ساری دنیا کے علماء اب شب برات میں ابھی بیان کر رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ قسمت سے ہوتا ہے، تو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ بھی قسمت سے ہی ہو رہا ہے نا، کیوں واویلا مچا رہے ہیں؟ ہو رہا ہے، یقیناً جو ہو رہا ہے وہ قسمت سے ہو رہا ہے۔ دبئی میں مندر بنا دی گئی ہے، سعودی عرب میں جو ہے یہودی گھس گئے ہیں، اور علاقہ سعودی عرب میں اسلام کے نام پر داغ لگایا جا رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ قسمت سے ہو رہا ہے۔ آپ کو تو اپنی ذمہ داری لے، اپنا گھر دیکھو نا، پہلے
اور ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک ہو جائے تو پڑوسی بھی ٹھیک ہو جائے گا. اپنا گھر میں روشنی جلا لیجئے, سامنے والے کو روشنی مل جائے, مانگنے آئے تو دے دیجئے, نہیں ہے تو جا کر دے دیجئے. پہلے اپنے تو جلاؤ, اپنا روشن ہی نہیں ہے, اپنے گھر میں اندھیرا ہے اور دوسرے کے چراغ کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے پہلے اپنے آپ کو بننے کا حکم دیا قرآن مجید نے, اور یہ کہا ہے کہ ہم سب کچھ طے کر دیے ہیں, اور یہ طے شب برات میں ہوتا ہے. تو 2 رات اللہ نے عطا فرمائی. کہا انسانوں تم کو معلوم نہیں ہے, نظام کائنات اور اس کے سسٹم کو ہم مقرر کر چکے ہیں, اور دن کے اجالے میں انسان کے لیے ہم 2 عیدیں مقرر کیے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں فرشتوں کے لیے ہم 2 عیدیں مقرر کیے ہیں, ایک شب برات اور ایک شب قدر. یہ شب برات اور شب قدر یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے. فرشتے اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں, اور کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدہ میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے, کوئی قاعدہ میں ہے, کوئی سلام پھر رہا ہے. ہر فرشتہ کی ایک جماعت قیامت تک کے رکوع میں ہے, رکوع میں ہی رہے گی. جو سجدہ میں ہے وہ سجدہ ہی میں رہے گی, اور جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں 2 راتیں ہم فرشتوں کو ایسی دیتے ہیں جو اس رات میں وہ عید مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, اور وہ رات ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر. شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فرشتوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور قسمت کی تبدیلی ہوتی ہے. سال کے 12 مہینے قسمت کا جو فیصلہ ہوتا ہے, وہ فیصلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نئے طور سے قسمت بنتی ہے. نہیں, یہ غلط فہمی ہے. میں نے بتایا نا, ہم شقی اور ہم بعیدون. انسان پیدا ہونے سے پہلے چوٹی کی شکل میں پیدا کر دیا گیا, اور اس کی قسمت کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے. وہ کتاب جو روز ازل میں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا تھا وہ لکھ دیا گیا, اور اسی کے مطابق دنیا میں چیزیں آ رہی ہیں. اب کچھ پیدا نہیں ہوگا اور اب کچھ بنے گا نہیں, قسمت بن چکی ہے. آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں 2024 میں کیا ہوگا, وہ کاٹ کر اس کتاب میں سے لوح محفوظ بک میں سے اللہ تعالیٰ 2024 کے چیپٹر کو کاٹتے ہیں اور وہ لے کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. اتنا ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں قسمت تبدیل ہوتی ہے, وہ تقدیر معلق میں تبدیل ہوتی ہے, مگر تقدیر مبرم میں تبدیل نہیں ہوتی. وہ بنا دی گئی تو بنا دی گئی ہے, اور لوح محفوظ میں سے اس باب کو, اس چیپٹر کو نکالا جاتا ہے اور شب برات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. اس رات میں قسمت معلق کو مبرم میں داخل کیا جاتا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ چیپٹر کو لے کر کے, وہ باب کو لے کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور اس کا نافذ ہونا, یہ تو قانون دے دیا آپ کو, قانون دے دیا. ایک ہے کمیٹی کا قانون بنانا, اور ایک ہے کمیٹی کا اس قانون کو لاگو کرنا. قانون بنانا الگ ہے, اور قانون کو نافذ کرنا اور لاگو کرنا ہی الگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو تقدیر شب برات میں جو تقدیر لوح محفوظ میں دنیا اور اس میں انسان کی بنا دی گئی ہے اور طے کر دی گئی ہے, اس قانون کو اس چیپٹر سے, لوح محفوظ کی کتاب سے نکال لی جاتی ہے اور شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یہ بتا دیا جاتا کہ یہ بنی ہوئی قانون 2024 کے لیے ہے, یہ اب آپ کے حوالے ہے. ابھی رمضان کے شب قدر, رمضان کی سمجھو 26ویں تاریخ کی شام تک
جو قانون چل رہا ہے اور جاری ہے وہ 2023 کے شب برات میں جو قانون شب برات میں فرشتے کے حوالے کیا گیا تھا وہ قانون جاری ہے، اور یہی قانون آنے والے رمضان کے 26ویں روزے کی مغرب تک جاری رہے گا۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ابھی بدلے گا نہیں۔ آپ جو شب برات ہے جو قانون بن جائے گا تو اب وہ جاری نہیں ہوگا۔ 23 کا جو قانون چالو تھا جاری ہے وہ آنے والے رمضان کے 26ویں تاریخ کی شام تک، مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے تک جو قانون چالو ہے جاری ہے اس 23 کی شب برات کا قانون جاری رہے گا۔ اور اب جو آج اس شعبان میں جو آنے والی رات ہے شب برات، اس رات میں جو قانون اللہ تعالیٰ پیش کریں گے وہ 2024 کے لیے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے 2024 میں کیا کیا ہوگا، کہاں کہاں پر ہوگا، کیسے اور کس صورت میں ہوگا، کس کے ساتھ پرسنل معاملہ کیا ہوگا، اجتماعی طور پر کیا ہوگا، ملک میں کیا ہوگا، کون وزیر بننے والا ہے، کون بادشاہ بننے والا ہے، کون شیطانی کرنے والا ہے، کون انسان کا کام کرے گا، کتنے لوگ مرتد ہونے والے ہیں، کتنے لوگ مسلمان پر رہنے والے ہیں، کتنے لوگ مار کھائیں گے، کتنے لوگ جیل میں جائیں گے، کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کتنے لوگوں کی موت کن چیزوں سے ہونے والی ہے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں رہیں گے، کتنے لوگ دواؤں پر رہیں گے، کتنے لوگوں کی حالات اچھے ہوں گے، کتنے لوگوں کے حالات برے ہوں گے، کون کس سے رابطہ جوڑے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کا بیاہ ہوگا اور کس کا طلاق ہو جائے گا، کس کے گھر میں خدا ہوگا، کون ایمان پر باقی رہے گا، کون ایمان پر باقی نہیں رہے گا، کون بازار میں مرے گا، کون سمندر میں مرے گا، کون غرق ہو کر مرے گا، کون آگ سے جل کر مرے گا، کون کسی بلڈنگ کے گرنے سے مرے گا، کون چھت پر سے لڑھک کر مرے گا، کون راستے میں مر جائے گا، کون کس طرح سے مرے گا، کس کی قبر کہاں بنے گی، کون کیا کھائے گا، کس طرح کھائے گا، کتنا دانہ کھائے گا، کتنے دنوں تک بھوکا رہے گا، کتنے دنوں تک حالات میں رہیں گے، اور کون کتنا محل بنائے گا، کون کتنا سجائے گا، کون کتنی زمین لے گا، کون اس کے پیچھے پریشان ہوگا، کون شیش محل بنائے گا، کون بڑے سے بڑے درجہ پائے گا، کون فقیر بنے گا، کون امیر بنے گا، اور کون فٹ پاتھ پر سوئے گا، کس کی موت سانپ سے ہوگی، کس کی موت زہر سے ہوگی، کس کی موت کس طرح ہوگی، یعنی تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ جو ازل میں کر چکا ہے، اللہ محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، اور اس کاپی کو 2024 کے اس کاپی کو اللہ اسی شب برات میں لے کر اور کاٹ کر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اس کو لاگو کیا جائے گا آنے والے رمضان کی شب قدر مغرب کی نماز جب شروع ہوتی ہے اور اللہ کا فیصلہ جاری وہاں سے ہو جاتا ہے، فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے 2023 کا معاملہ ختم، اور اس کو لپیٹ کر فرشتہ رکھ دیتا ہے الماری میں اور کہتا ہے کہ شب قدر کی آج کی رات سے پھر آنے والی شب قدر تک اس قانون کو جاری رکھو، اور اس کے مطابق دنیا کا نظام اور سسٹم چلتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، حامی خزانے کا علم اللہ کو ہے، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی ہوئی ہے، ایک دم واضح ہے، اس میں کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے، جو اللہ نے طے کر دیا تو طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا، جو ہو چکا اس پر کوئی عیب جوئی کرتا ہے وہ اپنی قسمت کے ستارے کو خراب کرتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی ہوئی کتاب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور
جو یہ آیت ہم نے نازل کی ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اچھا کام کرو اور برے کام سے بچو. اچھے کام کرو گے تو اچھا نتیجہ پاؤ گے اور برا کام کرو گے تو برا نتیجہ پاؤ گے. یہ کتاب ڈرانے والی ہے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اور پھر اللہ فرماتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. آج کی رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فیصلہ کا معنی تو سمجھ گئے نا کہ فیصلہ کیا مطلب ہے. لوح محفوظ سے 2024 میں ہونے والے تمام چیزوں کو کاٹ کر لے کر نقل کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کسی رات میں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ شرابی، کبابی، زانی، کینہ کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، صلہ رحمی کے خلاف دوسروں کو جھگڑا لگانے والا، جھوٹ بولنے والا. کئی حدیث مختلف جگہوں پر ہے، سب کا خلاصہ میں بول رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی اس رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے ہیں. اب بتائیے ہم لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو ان کاموں سے دور رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اور حضرت اکرمہ کی حدیث ہے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی جب مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ اور حضور کثرت سے روزہ رکھنے لگتے تھے اور استقبال رمضان میں شعبان سے ہی روزہ رکھتے تھے. اور اس روزے کی فضیلت اتنی بتائی گئی، فرمایا کہ آگے پیچھے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا کم سے کم تمہاری مرضی ہے شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر 15ویں شعبان کی شام تک 15 روزے تم رکھو، تمہاری مرضی ہے. کم سے کم 7 روزے رکھو، تمہاری مرضی ہے. نہیں تو کم سے کم اللہ کے نبی کی حدیث حضرت علی سے مروی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں قوموا لیلھا وصوموا نہارا. کم سے کم اس رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ تو رکھو. میرے دوستو ایک روزہ تو رکھ لو. علماء کہتے ہیں کہ ایک روزہ کی جگہ 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک روزہ نہ رکھے مکروہ ہے. اسی لیے 14 اور 15 کا روزہ رکھو. اس مہینے میں 15 اور 16 عربی تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا ہے. نہیں تو 15 ہی تو کم سے کم رکھ لو. 15 کے بعد 16 کا کیوں نہیں رکھنا ہے؟ اس صوب وصال کی حدیث کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ نبی نے منع فرمایا ہے کہ اسے نہیں رکھنا. جو شخص کنٹینیو کر سکتا ہے اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے لیے مباح ہے یعنی گنجائش ہے. لیکن ہر لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 15 کے بعد 16 اور 29 اس کے درمیان میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو رمضان کا 30 دن کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے. یہ مہینے کا روزہ اگر ایک مہینہ رکھ لیا تو امت میں لوگ گھبرا جائیں گے اور کچھ لوگ کہیں گے چھوڑو رمضان شعبان میں تو رکھ ہی لیا، وہ ڈھیلا ہو جائے گا. اس لیے کہا 15 شعبان کی شام تک ہی روزہ آپ رکھ سکتے ہو، بھی اختیار ہے آپ کو. اور حضرت علی نے کہا کہ کم سے کم ایک رات شب برات رات میں قیام اور دن میں روزہ رکھ لو، یہ فرمایا. اور اس کے بعد چھٹی کرو، پھر رمضان میں طاقت حاصل ہو جائے گی، پھر رمضان کا روزہ رکھ لو. باتیں تو اور بہت ہیں مگر 28 ہو گیا ہے. میں آپ کو آنے والے شب برات کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ اس رات کو عبادت کے رات کیسے گزارے. لوگ بہت سارے اس میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے منقول نہیں ہے. یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات آفیشیل ہے، یہ رات کسی سے بات کرنے کی نہیں ہے، یہ رات کسی سے الجھ کر ضائع کرنے کی نہیں ہے. ہم لوگ چائے میں ہنگامے میں ہمارے نوجوان ویلنگ میں خواہ مخواہ جو ہے پریشان کرتے ہیں اور حکومت کو بھی ہم ہی پریشان کرتے ہیں.
راتوں میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دوڑتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں بھی ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہودیت کی نقل ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں. اس رات کو ایسے گزارو کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آپ کی قسمت اور ہماری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور ہم اتنے پٹاخے چھوڑتے ہیں، اتنے ہنگامے کرتے ہیں اور اتنے چلاتے ہیں کہ ہم یہ ارادہ بنا لیے کہ آسمان سے فرشتہ زمین پر اترنے ہی نہیں پائے. ہم فرشتہ رحمت کو اترنے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اتنا ہنگامہ کرتے ہیں. یہ منع ہے، حدیث میں کچھ نہیں ہے. حدیث میں صرف 2 کام کا حکم ہے، ایک رات میں عبادت، دوسرا دن میں روزہ. یہ حدیث بھی علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن قاعدہ اور اصول کے حساب سے ایک حدیث کئی روایت سے اگر منقول ہے، ایک حدیث کی روایتیں کئی لوگوں نے کی ہے، تو پختہ ہو کر عمل کی فضیلت میں یہ حدیث منقول ہے. اور دنیا بھر کے تمام اصول جاننے والے علماء محدثین نے اس کو کہا ہے کہ فضیلت میں اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے. اسی لیے رات میں قیام اور دن میں روزہ اتنا تو کرو. اور ایک یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر کے دعا کرنے کا حکم ہے. تو ان تمام کو آپ ملا لیجئے تو اس طرح سے اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس رات میں کہ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد گھر جائیں اور پہلے نمبر پر غسل فرمائیں. غسل کرنے کے بعد سو جائیں، اس لیے کہ رات میں جاگنے کی نیت آپ نے کی ہے. عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں، اس لیے سو کر اٹھے 1.5-2 گھنٹہ. سونے کے بعد جب اٹھ گئے تب آپ پھر فارغ ہوئیے، طہارت حاصل کیجئے اور اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت سے دیر سے پڑھیے. عشاء کی نماز کے بعد جہاں اگر کچھ مجلس دینی لگی ہے تو اس دینی مجلس میں دین کی بات سنیے، اور کوئی زیادہ لمبی بات بھی نہ ہونی چاہیے بلکہ مختصر ہونی چاہیے. اور وہ دین کی بات اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں، یا یہ کہ دین کی بات ہو رہی ہے تو دین کی بات سن کر پھر تلاوت میں لگ جائیں. تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر تلاوت آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو کسی کو بیٹھا کر سن لیجئے. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو آپ وضو بنا کر وضو کر کے انگلی اپنے قرآن مجید پر پھیرتے رہیے. 2 پارے 4 پارے تک انگلی پھیرو اور دیکھتے رہو. پڑھنے اور سننے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا اور قرآن کی برکت آپ کے سینے میں پہنچ جائے گی. قرآن کی تلاوت کے بعد آپ پھر اس کے بعد آپ نوافل پڑھیے، قضائے عمری پڑھیے. چھوٹی ہوئی نمازیں کی قضا کر لیجئے اپنے حساب سے کہ اتنے سال کا چھوٹ گیا ہوگا، خیال کر لیجئے اور اس سب کی قضا کر لیجئے. اس کے بعد موقع ملتا ہے تو پھر اکیلے، جھنڈ بنا کر نہیں، اکیلے قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کے پاس دعا کیجئے اور آ جائیے. پھر سحری کیجئے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اگر نوافل پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد پھر فجر کی اذان تک آپ عبادت میں لگے رہیے. فجر کی اذان ہوگی، اذان سنیے، سنت پڑھیے. سنت گھر میں پڑھنا مستحب ہے، اس لیے سنت پڑھ لیجئے. اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ لیجئے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی اسی جگہ بیٹھے رہیے اور تسبیح پڑھیے. تسبیح پڑھنے کے بعد 101 بار یا 12,000 بار درود شریف پڑھیے، چھوٹی درود ہو یا بڑی. اس کے بعد پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق کی نماز پڑھیے. اشراق کی نماز کے بعد پھر کہیں جا کر اپنے گھر یا اپنے ٹھکانے پر جا کر آرام فرما لیجیے اور اس کے بعد اس طرف کے کاموں میں لگ جائیے اور روزہ بھی رہیے اور نماز بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اپنا کام بھی کیجیے. سب کام کرنے کی گنجائش دی گئی ہے. اس ترتیب سے اگر وقت گزار دیتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ رحم و کرم ضرور نازل فرمائے گا اور قسمت کا فیصلہ ضرور صحیح کرے گا. آنے والے سال میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، یہ قسمت کا فیصلہ. اس کی دعا کیجیے. مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. قبرستان میں اگر گئے ہیں تو وہاں جائیے تو اندر داخل ہو کر السلام علیکم یا اہل القبور سلام کیجیے اور اس کے بعد اندر جا کر اپنے مرحوم کی قبر پر پاؤں کی طرف سے جا کر ان کے سینے کے سامنے اپنا پیٹھ پچھم طرف قبلہ طرف اور رخ پورب طرف کر کے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیے.
آپ کو جو یاد ہے، حافظ ہے تو قرآن مجید کی آیات، سورہ تفسیر، سورہ ملک، سورہ یاسین یا چاروں کل، اور کچھ بھی یاد نہیں ہے تو آپ کو جو یاد ہے، جو تسبیح یاد ہے وہ 100 بار، 100 بار، 50 بار ضرور پڑھیے، اور پڑھ کر مرحوم کے لیے، تمام قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں مرحوم کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ساری کائنات کے امن و امان کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے دعا کیجئے، اور اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گھر آ جائیے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیے۔ یہ شب شعبان اور شب برات کا ایک خاص عمل اپنے طور پر بنا کر کیجئے، اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا۔